ناظرین، پاکستان اور افغانستان کے مشترکہ ایریا میں زلزلے پچھلے کئی دنوں سے آ رہے ہیں اور مسلسل آ رہے ہیں۔ کچھ 2 دن پہلے تو 4-5 زلزلے آئے تھے یکے بعد دیگرے۔ ایک بڑا زلزلہ جو ہے وہ کنڑ اور افغانستان میں آیا، اور وہاں پہ اب کوئی ان کی جو وہاں پہ جاں بحق ہونے والوں کی تعداد ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے۔ تو یہ زلزلے جو ہیں یہ کیوں آ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اور اصل میں زیر زمین کیا ہو رہا ہے، اس کی پوری کہانی آپ کو بتاتا ہوں۔ اور پھر یہ کہ طالبان جو خاص طور پہ جسے امارات اسلامیہ خراسان کہتے ہیں، ان کا جو کمیونیکیشن سسٹم ہے وہ کہاں سے آیا، کس نے دیا، کیا وہ پاکستان نے دیا تھا، یہ ایک الزام لگ رہا ہے، لیکن اس کی پوری کلیریفیکیشن آپ کو دوں گا کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ اور پھر یہ بتاؤں گا آپ کو کہ آج چین اور پاکستان کے درمیان ایک جوائنٹ ایکشن پلان ترتیب دیا ہے، وہ ہے کیا، اور پھر یہ کہ ترکی اور پاکستان آپس میں کیا کرنے جا رہے ہیں، دفاعی لیول پہ بہت بڑا کچھ کرنے جا رہے ہیں، اور جس کا انتظار تھا، جس شاہکار کا، وہ آیا چاہتا ہے پاکستان میں۔ اور اس کے علاوہ پاکستان میں ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، وہ کیا ہے۔ تو ان سب خبروں کے ساتھ تو پہلی بات میاں طاہر، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو زلزلے آ رہے ہیں، یہ سارے زلزلے، ان کا جو مرکز ہے، ان کا جو ایپک سینٹر جسے کہتے ہیں، وہ افغانستان کوہ ہندوکش ہے، اور آج جو ابھی زلزلہ آیا ہے اس کا جو ایپک سینٹر ہے وہ کابل کے نزدیک وہ ہے ہندوکش۔ یہ جو ایریا ہے یہاں پہ 3 پلیٹس ہیں، دیکھیں یہ جو زمین ہے یہ مختلف حصوں میں تقسیم ہے۔ تو ایک حصہ جو بھی ہوگا کسی علاقے میں اس کو ایک پلیٹ کہا جاتا ہے، ٹیکٹونک پلیٹ۔ دوسری جو حصہ ہوگا اس کو دوسری پلیٹ کہا جاتا ہے، دوسری ٹیکٹونک پلیٹ۔ اب وہاں پہ افغانستان کے اس علاقے میں جہاں سے یہ زلزلے جنریٹ ہو رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں، وہاں پہ 3 پلیٹس جو ہیں وہ آپس میں مل رہی ہیں، عریبین، یوریشین اور انڈین پلیٹس۔ یہ 3 پلیٹس ایسے مل رہی ہیں آپس میں، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ تینوں آپس میں مل رہی ہیں تو وہاں پہ زیر زمین کچھ ایسی ایکٹیویٹی ہے جس کو ماہرین ابھی پوری طرح سے نہیں جان سکے کہ وہ ہے کیا۔ ظاہر ہے نیچے کوئی نہ کوئی لاوا ہوتا ہے، کوئی پریشر ہوتا ہے کسی قسم کا، تو اس سے یہ جو پلیٹس ہیں یہ حرکت میں آتی ہیں، ان میں حرکت آتی ہے، پھر حرکت میں آ کے یہ کسی ایک جگہ پہ اپنے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ کرتی ہے۔ اب یہاں ہو یہ رہا ہے کہ یہ بڑا عجیب فینومنا ہے کہ پاکستان جس پلیٹ پہ واقع ہے وہ انڈین پلیٹ ہے، تو وہ پلیٹ جو ہے وہ اوپر اٹھ رہی ہے، دوسری پلیٹس جو ہیں وہ نیچے ہیں۔ تو اسی وجہ سے پاکستان کی، اگر یہ بہت بڑی خبر ہے، یہ جیولوجیکل ایکسپرٹس کی دی ہوئی خبر ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو سطح زمین ہے وہ اوپر اٹھ گئی ہے۔ اور انہوں نے اس کا اندازہ کہاں سے لگایا کہ جو کوہ ہمالیہ کا سلسلہ ہے، اس کے جو پہاڑ ہیں ان کی اونچائی بڑھ گئی ہے ملی میٹرز میں، تو وہاں سے انہوں نے اندازہ لگایا ہے کہ یہ اوپر اٹھ گئی ہے اور دوسری نیچے ہی ہیں۔ ایک تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ اس ایریا سے آنے والے جو زلزلے ہیں ان کی گہرائی کچھ زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے یہ زلزلہ بھی شدت سے آ رہا ہے۔ اس کا نقصان ابھی میرے پاس جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کے علاقہ کنڑ کا جو اس کا ضلع ہے، اس کا جو علاقہ چاوکے ہے ڈسٹرکٹ، اس میں اچھا خاصا نقصان جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ ہو گیا ہے، اور مکان گر گئے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ اس میں دبے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح پہلے بھی ہوا تھا، جو میں نے آپ کو بتایا، اس میں بڑا نقصان ہوا تھا۔ اب یہ جو پلیٹس ہیں ایک تو یہاں مل رہی ہیں، اور ایک بہت اچھی خبر نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ یہی پلیٹس جو ہیں، یہ تینوں پلیٹس کراچی کے قریب بھی آپس میں یہاں ملتی ہیں، کوسٹل کے ایریا کے ساتھ، یعنی کہ جو ہمارا ساحلی علاقہ وہاں پہ۔ لیکن اب ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پلیٹس یہاں مل رہی ہیں، یہاں تو زلزلے آ رہے ہیں، لیکن یہاں کسی وقت کوئی بڑا زلزلہ آ سکتا ہے، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ظاہر ہے سائنس اس حد تک نہیں گئی کہ یہ بتا سکے کہ آنا ہے کہ نہیں آنا، اور کب آنا ہے اور کتنا بڑا آنا ہے، اس پہ نہیں ہے۔ ایک اندازے ہیں سائنس کے ابھی تک، اور اسی اندازے کے مطابق یہ ہے کہ اگر اب کوئی بڑا زلزلہ آیا اس علاقے کے علاوہ، افغانستان کے اس علاقے کے علاوہ، جو ظاہر ہے پھر پاکستان کی طرف بھی آتا ہے،
آج بھی جو زلزلہ آیا وہ اسلام آباد تک اس میں ہل گئی ہے زمین. تو اس کے علاوہ اگر آیا تو وہ کوئٹہ کی طرف آئے گا. اب اسی زلزلے سے جڑی ہوئی دوسری خبر یہ ہے کہ افغانستان میں جو کچھ دن پہلے زلزلہ آیا اس میں جو تباہی ہوئی ہے اس کے لیے امداد پہنچائی کچھ ملکوں نے. تو وہاں پہ جو سیکورٹی ماہرین ہیں وہ یہ ہدایت جاری کر رہے ہیں, الرٹ جاری کر رہے ہیں کہ افغانستان میں امداد روپوں کی, ڈالر کی صورت میں نہ پہنچائی جائے. وہاں پہ امداد دینی ہے تو اشیاء کی صورت میں دی جائے. کیوں کہ یہ جو رقم کی صورت میں آپ دیں گے یہ ٹی ٹی پی پہ خرچ ہوگی. انہی علاقوں میں ٹی ٹی پی بیٹھی ہوئی ہے. تو اب پاکستان نے تو امداد جو ہے وہ اشیاء کی صورت میں بھیجی ہے, لیکن یورپ اور ادھر سے چائنا کی طرف سے اعلان رقم کا ہوا ہے, انہیں بھی اب اس پہ غور کرنا پڑے گا. اور دوسری خبر جو میں آپ کو بتا رہا تھا وہ یہ تھی کہ ایک الزام لگا کہ یہ جو ISKP ہے, امارات اسلامی خراسان, جو بھی انہوں نے نام رکھا ہوا ہے, یہ بیسیکلی داعش ہے. یہ داعش جو ہے یہ کسی کو بھی نہیں مانتے, یہ اصل خارج یہ ہیں. تو یہ ان کے پاس ایک کمیونیکیشن سسٹم ہے بڑا جدید قسم کا بھی اور محفوظ بھی, جس کو پکڑا نہیں جا سکتا, جس سے ایک دوسرے سے رابطے کرتے ہیں اور یہ دہشت گرد حملے کرواتے ہیں اس ایک دوسرے سے رابطہ سسٹم جو ہے. تو اسے ٹرانسمیٹر کہتے ہیں. تو یہ ٹرانسمیٹر, وہ الزام یہ لگایا گیا کہ یہ ISI نے دیا تھا. بالکل غلط بات ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ٹرانسمیٹر ہے یہ باگرام ایئر بیس جو کہ امریکہ کے قبضے میں تھی, یہ امریکی ٹرانسمیٹر ہے. یہ وہاں سے انہی داعش والوں نے کسی تیسرے ہاتھ خریدا ہے, جس نے اس کی قیمت کتنی ادا کی, اس کی قیمت بھی ہے وہ $4300 میں یہ خریدا. آپ کو پتا کہ طالبان نے جو وہاں سے اسلحہ ملا اور سب چیزیں اونے پونے بیچی ہیں, جس کو ضرورت تھی وہ لے گیا, تھوڑے پیسے دیے, پیسوں کی ان کو بہت ضرورت ہے تو انہوں نے بھی بیچ دی. اسی طرح یہ ٹرانسمیٹر بھی انہوں نے وہاں سے خریدا, جس سے وہ بڑی محفوظ قسم کی کمیونیکیشن کرتے ہیں آپس میں, اور اس سے وہ دہشت گردی کی ان کی جو وارداتیں ہیں ان کو ابھی تک ان کی جو کمیونیکیشن آپس میں رابطے ہوتے ہیں اس کو پکڑنا مشکل ہوا ہے. اور پھر وہ جس سسٹم کے تحت ایک دوسرے کو میسیجز کرتے ہیں وہ سسٹم بھی ابھی تک ہمیں, جن کے پاس ہے, یعنی کہ جن کا یہ ٹرانسمیٹر انہی کے پاس ہے, انہوں نے ہمیں اس کا کوڈ نہیں دیا ہے. واٹس ایپ تو وہ استعمال ہی نہیں کرتے ہیں. جو واٹس ایپ استعمال کرتے تھے وہ ملیا میٹ ہو چکے, وہ تھے کرد, ان کا مل گیا تھا. ہمیں نہ BLA والوں کا وہ جو ایک دوسرے سے رابطہ کرنے والا جو سسٹم ہے اس کا کوڈ ہمیں, نہ پاسورڈ, نہ ہمیں BLA والوں کا مل رہا ہے اور نہ ان کا مل رہا ہے. جس دن مل گیا یہ بھی فارغ ہو جائیں گے, ڈیفیوز ہو جائیں گے. تو یہ اس میں بتانا ضروری تھا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ آ رہا ہے شاہکار جس کا انتظار تھا, تو J-35 میں آپ کو بڑے عرصے سے یہ خبر دے رہا ہوں, اب بہت قریب ہے وہ وقت کہ جب وہ پاکستان ایئر فورس کا حصہ بننے جا رہا ہے. J-35 5th جنریشن جہاز, اسٹیلتھ ٹیکنالوجی والا جو نظر نہیں آتا, اور اس کی اتنی خوبیاں ہیں کہ میں جیسے ہی آئے گا اس وقت آپ کو دوبارہ سے اس کی خوبیاں گنواؤں گا کہ وہ کتنا اہم اور بڑا جہاز ہے. اور انڈیا تو ابھی 5th جنریشن کیا, ابھی تو 4.5 جنریشن پہ پھر رہا ہے, تو ہمارے پاس جو ہے وہ 5th جنریشن آ رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو اگلی خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور ترکی انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہے. ابھی ایک وفد پاکستان, ترکی کا اعلیٰ سطحی وفد, دفاعی وفد پاکستان میں موجود ہے. انہوں نے آپس میں اس پہ ایگریمنٹ ہوا ہے کہ یہ جوائنٹ ایئر فورس کمانڈ بنا رہے ہیں. یہ بہت بڑی خبر ہے, جوائنٹ ایئر فورس کمانڈ, یعنی کہ دونوں ملکوں کی مشترکہ کمانڈ, جو دونوں ایئر فورسز جو ہیں جس کے تحت ہوں گی. اب یہ کس طرح سے کام کرے گی اس کی ڈیٹیل میں آپ کو حاصل کر کے بہت جلد بتاؤں گا. پاکستان اور چائنا جوائنٹ ایکشن پلان پر متفق ہوئے ہیں. یہ جوائنٹ ایکشن پلان جو ہے یہ بیسیکلی میں آپ کو بہت پہلے یہ خبر دے چکا ہوں, لیکن اب چونکہ اس پہ سائن ہوئے ہیں, دستخط ہوئے ہیں اس معاہدے پہ, تو اب آپ کو دوبارہ سے بتانا ضروری تھا کہ یہ وہ پلان ہے کہ جس کے تحت دونوں کی ایک مشترکہ سیکیورٹی فورس بنے گی, پاکستان اور چائنا کے فوجیوں کی, اور یہ کھجرات سے لے کے گوادر تک یہ پوری سیکیورٹی یہ کرے گی. یہ جتنی TTP ہے اور جتنا یہ
BLA ہے جن کی ابھی میں ذکر کر رہا تھا، ان کے پاسورڈ ملے نہ ملیں لیکن ان کو صفایا کر دیا جائے گا، ان کو اس سرزمین سے، اس کائنات سے کہیں ختم کر دیا جائے گا کہ جدید ٹیکنالوجی، جدید مشینری کے ساتھ انٹیلیجنس اور ہر طرح کی جو باقی فیسلٹیز ہیں اور پھر ہمارے فورسز جو ہیں وہ ہوں گی، اور ساتھ پھر چائنا کی فورسز اور ان کی ٹیکنالوجی خاص طور پہ ہوگی، اور ہر ٹیکنالوجی، ہر لحاظ پہ، ہر پلیٹ فارم ٹیکنالوجی کا، یعنی کہ ڈرون اور اس میں لیزر ٹیکنالوجی اور اس میں AI اور ہر چیز استعمال کر کے یہ طے کیا گیا ہے کہ اس لعنت سے جان چھڑانی ہے۔ یہ تھی اب تک کی آپ